دوسری اس جلسے میں نے پہلے خود ریکویسٹ کی تھی لوگوں سے کہ وقتی طور پر اپنی سیاسی وابستگیاں، مذہبی جو نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں مسلک کی بنیاد پر، یا مذہبی جماعتوں سے جو وابستگیاں ہیں، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر وقتی طور پر آپ جو اس مہاجر قوم کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس میں ظاہر لوکل گورنمنٹ کا جو نیا قانون وہ لے کر آئے وہ بھی ہے، جو یہاں جس طرح باہر سے لا کے لوگوں کو بھرتی کیا، کچھ جگہوں پر اندرون سندھ بھرتی کر کے یہاں ٹرانسفر کر دیا گیا، یہاں کے لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے ایک طریقے سے، جس طرح یونیورسٹیوں میں کوٹے سسٹم کے ذریعے یہاں کے لوگوں کو داخلوں سے محروم رکھا گیا، وہ بہت ساری زیادتیاں تھیں۔ تو ہم نے کہا اس ظلم کے خلاف، اور پھر دکھ تھا اس بات کا کہ جو بات ہم ایک طویل عرصے سے کہتے رہے کہ اس نظام میں کثرت رائے پہ فیصلے ہوتے ہیں، اتفاق رائے پہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو لوگ عددی اعتبار سے کم ہوتے ہیں وہ اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر پاتے، اور کوئی حقائق، کوئی کسی کے جذبات کا احساس نہیں کرتا۔ تو یہ بات برملا جب وزیر اعلیٰ صاحب نے کہی کہ کیونکہ جو لوگ اقلیت میں ہیں وہ فیصلے نہیں کریں گے، فیصلے ہم کریں گے، تو اس سے اور لوگوں کو احساس ہوا، اور ہمیں بھی بہت شدت سے احساس تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مہاجر عوام ان کے حقوق سلب کیے جاتے رہیں اور وہ خاموشی اختیار کریں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے ان تمام مظالم کے خلاف لوگوں سے درخواست کی تھی کہ تمام لوگ اپنی سیاسی وابستگیوں کو وقتی طور پہ بالائے طاق رکھ کر وہاں آئیں۔ میں جب وہاں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد جلسے کے بعد جب لوگوں نے مجھے فون کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی موجودگی کا بتایا کہ ہم آئے ہوئے تھے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیداران وہاں موجود تھے، اور مختلف جماعتوں کے سیاسی ورکر وہاں موجود تھے، جن کی موجودگی کو لوگوں نے وٹنس کیا، اور میں نے جب صحافیوں کو اوپر بلایا تھا تو انہوں نے ان کا جوش و جذبہ بھی دیکھا۔ تو میں ان تمام لوگوں کو جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے، اس کے باوجود وہ وہاں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے اور جو ظلم و زیادتی ہے اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں آئے تھے، میں ان سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو عوام وہاں آئی تھی اس میں انتظامات کی وجہ سے اگر انہیں کہیں کوئی زحمت کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائے، عوام آئیں، میرے مائیں بہنیں آئیں، وہاں بچیاں آئیں، وہاں اس قوم کے بزرگ آئے، اور اگر ان کے وہاں پہ آنے میں اور واپس جانے میں ہمارے انتظامات میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور باقی میں بہت مشکور ہوں تمام لوگوں کا جو وہاں آئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ غاصب قوتوں کو یہ میسج یقیناً مل چکا کہ جس قوم کو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تقسیم ہو چکی، یا اس قوم کے بارے میں جو پرسپشن بنا لیا گیا تھا کہ یہ اب احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہے یا مزاحمت نہیں کرے گی، یہ پرسپشن اب ان کے ذہنوں سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو جلسے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ جہاں جس نظام میں اپیلوں سے، مطالبات سے معاملات حل نہیں ہو رہے ہوں، تو ظاہر ہمیں تو وزیر اعلیٰ نے سکھایا، اور وزیر اعلیٰ کی اس سوچ کے بعد ہمیں بھی نئی سوچ ملی کہ اب ہمیں نئے صوبے کے لیے جس میں ہم اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھتے ہوں، اس صوبے کے لیے اب ہمیں جدوجہد تیز کرنی چاہیے، اور اس کے حصول تک اب ہماری جدوجہد رکنی نہیں چاہیے، جس کے لیے ہم نے اسی جلسے میں 21 جنوری کا حیدرآباد کا جلسہ اناؤنس کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی 21 کے جلسے میں ہم سکھر کے جلسے کی ڈیٹ
اور جگہ کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سندھ کے شہری علاقوں کے بڑے شہروں میں ان اجتماعات کا مقصد صوبے کے لیے لوگوں کی رائے ہموار کرنا ہے, اور یہ جو وقت ملا ہے اس وقت میں ہم یہ بھی انتظار کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاق کی طرف سے ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا نوٹس لے کر اگر ان کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پبلک کو اس کا علم ہوگا. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ 1 مارچ سے ہم دستخطی مہم کا آغاز کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی 23 مارچ کو پورے سندھ کے اربن ایریاز کے اندر صوبے کے حق میں ہم ریفرنڈم کروائیں گے. آپ سب کا یہاں آمد کا شکریہ. اگر جلسے کے حوالے سے کوئی بات ذہن میں ہو, کوئی تشنیگی رہ گئی ہو تو وہ سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیجیے گا. آفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مہاجر اتحاد کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ سے مصطفیٰ کمال PhD سے یا فاروق ستار یا MQM سے کسی نے رابطہ کیا؟ اور دوسری بات یہ جو آپ مہاجر کا بیانیے کی بات کر رہے ہیں, یہ جو نئی نسل ہے جو 20 سال پہلے اب جوان ہو گئے, 20-22 سال کا نوجوان ہے, کہ وہ آپ کے اس بیانیے کی تائید کرے گا یا اکٹھا ہوگا جو صوبے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جلسے میں نوجوانوں کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہاجر فلسفے اور مہاجر نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا, آپ نے کسی کے رابطے کی بات کی تو میرا خیال ہے ہمیں ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمانی چاہیے, اور یہ بات ابھی پرسوں ہوئی ہے, اور یہ کوئی چھوٹے فیصلے نہیں ہیں, ان فیصلوں میں وقت لگتا ہے, ہمیں وقت دینا چاہیے. آفاق احمد صاحب, آپ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات کی ہے, تو یہ جو بات کی آپ نے تو صرف یہ بیان کی حد تک تھی یا کوئی اس پر عملی طور پر کام بھی کریں گے, لوگوں سے ملاقات کریں گے, یا دیگر جیسے آپ نے نام لیا تھا مصطفیٰ عامر خان ہو, خالد صدیقی ہو, فاروق ستار, دیگر ان کے پاس جائیں گے بھی عملی طور پہ اس پہ کام کریں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی کر لیں گے, اس لیے کہ مجھے میری قوم کی خاطر کچھ بھی کرنا پڑے مجھے کوئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمر بھائی, یہ بتا دیجیے جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم 1 مارچ سے دستخطی مہم شروع کریں گے, جی اس کی شروعات کراچی سے کریں گے آپ؟ ہاں, ہم پورے سندھ کے اربن ایریاز میں جو ہم ابھی جلسوں کے لیے جا رہے ہیں, اور اسی لیے جا رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم دستخطی مہم کا اور تمام جو ہماری آگے کی حکمت عملی ہے وہ ہم عوام کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہوں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 مارچ کو جب دستخطی مہم کا آغاز کریں گے تو پورے سندھ میں اربن ایریاز میں ایک ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.